الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم وما يعلم تعویلہ الا اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، عام طور پر ایک انتہائی بڑا اور خطرناک شبہ جس میں اکثر اہل علم بھی مبتلا ہیں اور عوام الناس کو بھی اس شبہ کی بنیاد پر گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس شبہ کا نام ہے تعویل۔ اکثر مفتیان کرام اور اہل علم طبقہ اس معاملہ میں بے راہ روی اور فکری گمراہی کا شکار ہے کہ تعویل کی تفصیل نہیں جانتا۔ ایک تو اس پر علمی ابحاث ہیں اہل فن کی، وہ تو عوامی گفتگو میں مناسب نہیں ہے۔ میں انتہائی مقصودی بات اور ضروری بات، عام فہم، آسان کرنے کی کوشش کروں گا کہ تعویل کا راستہ اور تعویل کا عنوان، اس میں انتہائی غلطی اور انتہائی گمراہ کن راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اور کئی وجوہ سے۔ تو پہلی بات یہ ہے
کہ تعویل ہوتی کہاں ہے، ضرورت تعویل پڑتی کہاں ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ تعویل دو قسم پر ہے، ایک تعویل صحیح ہے اور ایک تعویل باطل ہے۔ تو کس تعویل کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس کی، حدیث رسول کی صریح الفاظ جن کا معنی بالکل واضح ہو، قطعی الدلالت ہوں، صریح الدلالت ہوں، تو وہاں جس طرح اس نص قطعی کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح اس نص قطعی میں تعویل کرنا بھی کفر ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نصوص صریحہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں، ان میں کسی قسم کی تعویل کرنا یہ خالصتاً کفر ہے۔ اور اس پر تمام فقہا کی تصریح موجود ہے۔ حنفیہ، شوافی، حنابلہ، محدثین سب اس پہ متفق ہیں کہ صریح میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عقیدہ ہمیشہ صریح نص سے ثابت ہوتا ہے۔ جہاں صریح نص موجود نہیں تو اس سے نہ عقیدہ ثابت ہوگا، نہ ایمان کا کوئی مسئلہ ثابت ہوگا۔ تو ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ لوگ تعویلات کرنی شروع کر دیتے ہیں صریح نصوص میں۔ دوسرا، تعویل وہاں ہوتی ہے جہاں پر بظاہر دو نص، دو ایتیں، دو حدیثیں یا آیت اور حدیث، اس میں ظاہراً تعارض ہو، حقیقتاً تو ہو نہیں سکتا، ظاہری طور پہ تعارض آ رہا ہو تو پھر ایسا معنی کیا جاتا ہے کہ دونوں کا ٹکراؤ ختم ہو جائے۔ یہ تعویل صحیح ہے، اور یہ تعویل ہے اہل حق کی۔ اور ایک تعویل یہ ہے کہ کسی آیت کو، کسی حدیث کو اپنے مذمومہ تراشیدہ باطل عقیدہ کے اس بات پر فٹ کرنا، کھینچا تانی کر کے، اور وہ فٹنگ بھی ایسی کہ دوسری نصوص کے بھی خلاف یا قواعد عربیت کے خلاف یا اصول اسلام کے خلاف۔ تو ایسی تعویل وہ تعویل باطل ہے، اور یہ جو تعویل باطل ہے یہ آدمی کو کفر سے نہیں بچا سکتی۔ یہ تعویل عذر نہیں۔
دوسری غلطی جہاں یہ ہوتی ہے کہ جو آدمی نص قطعی و دلالت کا مضمون نہیں مانتا، لوگ کہتے ہیں جی اس کو کافر نہ کہو. کیوں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں مؤول ہے، اس نے تعبیل کی ہے. تو ہم کہتے ہیں مفتی صاحب پہلے یہ بھی بتائیں کہ یہ تعبیل صحیح ہے یا باطل ہے، کون سی تعبیل ہے؟ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بہت ہی زبردست بات کی اکفار الملحدین میں. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے اور مفتی صاحب اس کو کفر سے بچانے کے لیے تعبیل کرتا ہے، تو پہلے نمبر کا کافر مفتی ہے. یہ فتویٰ سنا رہا ہوں، لگا نہیں رہا. اکفار الملحدین میں وہ مؤول بعد میں کافر ہے اور اس کی تعویل کرنے والا مفتی پہلے کافر ہے. تو آج اکثر لوگ اس مغالطہ میں ہیں، خصوصاً کراچی کے جو مفتیان کرام اور اکثر فارمی، کہ کوئی جتنا مشرک ہو کافر ہو کہ نہیں وہ مؤول ہے، وہ تعبیل کر رہا ہے. تو میں نے کہا تعبیل تو ابو جہل نے بھی کی تھی، مشرکین عرب تعبیل کرتے تھے. قرآن میں ہے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الیہ زلفا. یہ تعبیل نہیں تو کیا ہے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، سور و پکار نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے. یقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کے ہمیں قریب کرتی ہے. اور دوسرے مقام پہ وَيَعْبُدُونَ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. آگے کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ یہ تعبیل ہے، کرتے ان کی عبادتیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں. اور تعبیل کیا ہے؟ یقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہے، ہمارے کام کر دیتے ہیں. تو مشرکین عرب نے کیا کی؟ تعبیل. لیکن اس تعبیل کے باوجود واجب القتل ٹھہرے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا، صحابہ نے ان کو قتل کیا. کس بنیاد پہ؟ یقولون ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ. اس تعبیل کے باوجود آپ نے نہیں فرمایا یہ تو جی ابو جہل تو تعویل کر رہا ہے، کچھ نہ کہو. تو یہ اس لیے کہ وہ تعویل باطل تعویل تھی. آج مفتی صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں جی یہ مؤول ہیں، انہوں نے تعویل کی ہے. میں نے کہا اگر ہر تعویل معتبر ہے تو پھر ابو جہل بھی مؤول تھا، مشرکین عرب بھی مؤول تھے، وہ تعویل کر رہے تھے. پھر ان کے بارے میں کیوں فرمایا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکوں کو. قتل کی علت بھی شرک بیان کر دی. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ،
कातिलू आइम्मतल कुफ्र, जबरदस्त करके फतवा लगाया। कातिलू आइम्मतल कुफ्र, कुफ्र के इमामों को कत्ल करो, लीडरों को। जितनी पीडीएम और उसके मध्य मुकाबले आइम्मतल कुफ्र, सरगने, लीडर, गुंडे, कुफ्र के गुंडों को कत्ल कर दो। तो सवाल यह है कि वो तावील कर रहे हैं, लेकिन उस तावील ने उन्हें कोई नफा नहीं दिया और वो तावील उन्हें कुफ्र से बचा नहीं सकी। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, आप लोगों का क्या फतवा है, मुसलमान था या काफिर? ऊंचा जरा बोलो। और जो मिर्जा गुलाम अहमद को मुसलमान समझे वो भी काफिर, नहीं तो काफिर तो है ना, वो भी काफिर है। लेकिन सवाल ये है कि वो काफिर क्यों है? आज वो एक मुहक्किक है, गामदी, नेट का गामदी मुहक्किक, वो बेचारा भी कहलवाता मुहक्किक है, लेकिन है काफ कराची वाला मुहक्किक या काफ काबल वाला। पता शता किसी चीज का नहीं। और ये जो स्टूडेंट हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के, इनका वो इमाम बना हुआ है, दीन का कुछ पता नहीं। वो कह रहा था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हम काफिर नहीं कहते, इसलिए कि वो तावील कर रहा है, वो अबेल है। जैसे हम मिर्जा को काफिर नहीं कहेंगे, नबी भी नहीं मानेंगे और काफिर भी नहीं कहेंगे। ये उस गामदी की तहकीक है। और यही वो एक और मिर्जा है जेलमी, जिसका कोई नसब किसी को मालूम नहीं, बेनसब और ना पढ़ा है कहीं। अब दीन पर मुसीबत तो यही है ना कि इंजीनियर दीन के मुहक्किक बन गए। सबसे ज्यादा मजलूम दीन है। कोई मास्टर इधर आकर ट्रेनिंग करता है, कोई डॉक्टर उसने लेबॉर्ट्री दीन को बनाया है, कोई पीएचडी लंदन, बड़े दीन से आ रहा है, पीएचडी लंदन तहकीके पेश कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब है जी, कौन है ये पीएचडी? पी से पलीत और एच से अल हरामी अलिफ लाम के साथ, और डी से डाग, पीएचडी। अब इसने दीन को तख्ता मशक बनाया पीएचडी साहब ने। उधर मिर्जा वो इंजीनियर, उसने कहा कि काफिर दुनिया में है ही कोई ना, जो कलमा पढ़ ले, चाहे कादियानी हो, चाहे जनाब कोई भी हो, राफजी हो, कोई, सब मुसलमान है। कहते हैं शिरक भी करते हैं लेकिन मुसलमान हैं, मुसलमान कुफ्र करते हैं लेकिन हैं मुसलमान। तो उसको भी यही धोखा लगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके हवारी वो काफिर हैं, लेकिन क्यों? हालांकि वो भी तावील करते। मैं किताबें लेने के लिए रबवा गया, मिर्जा की किताबें,
عام طور پہ نہیں ملتی. اس کی کتاب روحانی خزائن ہو، پوری زندگی کی تصانیف ہے. وہاں ربوہ کی دیواروں پہ لکھا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور یہ آیت بھی تھی ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. ان کے دفتر میں بھی لکھا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ تو ختم نبوت کے منکر ہیں. انہوں نے کہا کس نے کہا منکر ہے؟ اس لیے تو ہم نے لکھا ہے. کہتے ہم ختم نبوت کے منکر نہیں. کیوں؟ کیا کہتے کیا ہو؟ کیا معنی کرتے ہو ختم نبوت کا؟ انہوں نے کہا ختم نبوت کا معنی ہے کہ آپ کی نظر نبی گر رہے. اب جو نبی آئے گا اس پہ مہر محمدی لگی ہوئی ہوگی. تو آپ کی نظر نبی گر رہے، یہ معنی کیا ختم نبوت کا. میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں؟ ختم بمعنی مہر ہوتی ہے نا. عربی لغت نکال لایا کہ ختم بمعنی مہر ہے نا، نگینہ ہے نا. تو آپ نبیوں کی مہر ہے، جس پر آپ کی مہر لگے گی نبی وہ بنے گا. میں نے کہا بہت اچھا. پھر آپ پر جس نے مہر لگائی ہے تم نے اس کو مانا ہے؟ کہتے ہاں. میں نے کہا مہر میں دکھا دیتا ہوں اور مان ذرا. یا قادیانی کے بارے میں آپ کے پاس کوئی مہر ہے وہ آپ دکھائیں، میں آپ کو مہر دکھاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور ساتھ فرمایا ثلاثون دجالون یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. فرمایا میں نے کہا اب مور ذرا سننا. آپ نے فرمایا میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا نا اس پہ مہر محمدی ہے، وہ دجال بھی ہوگا کذاب بھی ہوگا. یہ ہے مہر محمدی. اب مانو کہ قادیانی نے دعویٰ کیا تو وہ دجال بھی ہے کذاب بھی ہے. لیکن میں تو آپ کو، وہ بیچارہ خاموش ہو گیا فبہت الذی کفر. تو میں نے کہا آپ کے قادیانی کے بارے میں کوئی حدیث ہے پیش کر کے مرزا غلام محمد قادیانی مرزا گاما اس کو اللہ نبوت دے گا. میں تو آپ کو مور پیش کر رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اس پر مہر محمدی ہے دجال کذاب. وہ دجال بھی ہوگا کذاب بھی ہوگا. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس نے بھی کیا کی تعبیر کہ ختم نبوت کا معنی بدل دیا. اور پھر یہ تعبیر کی کہ ایک نبوت ہوتی ہے حقیقی اور ایک نبوت ہوتی ہے ذلی اور بروزی. تو کہنے لگا ہم نبی کو حقیقتاً خاتم الانبیاء مانتی ہیں اور مرزا قادیانی کو ذلی اور بروزی نبی مانتی. اور مرزا نے خود بھی لکھا. تو اب سوال یہ ہے کہ تعبیر دوسرے کی ہے، یہ تعبیر صحیح ہے یا نہیں؟ مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ قادیانی تعبیر کر رہا ہے اور 3 تعبیریں، اور اس نے خاتم النبیین کے لفظ کا انکار نہیں کیا، معنی نیا کر دیا، مفہوم بدل دیا. تو یہ تعبیر قادیانی کو کفر سے نہیں بچا سکی. اسی طرح کافر ہے.
اسی طرح مرزا نے متواتر احادیث 40 کے قریب، جو 20 کے قریب صحابہ سے مضمون ثابت ہے، مضمون متواتر ہے، اور قرآن پاک کی نصوص بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل کیے جائیں گے، اور یہ مسئلہ قطعی ہے۔ سب علماء نے لکھا جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ قادیانی نے تعویل کی، اس نے کہا جتنی نصوص میں حضرت عیسیٰ کے آمد کی باتیں، تو اس سے مراد وہ عیسیٰ نہیں جو بنی اسرائیل میں آئے تھے، اس سے مراد ہے مسیح مسیح، حضرت عیسیٰ جیسا کوئی آدمی ہوگا اور وہ میں ہوں۔ یہ ساری حدیثیں میرے بارے میں آئی، مسیح مسیح۔ تو اس نے ان نصوص کا انکار نہیں کیا، کیا کی؟ تعویل کی۔ تو سوال یہ ہے کہ اس تعویل کرنے سے وہ کفر سے بچ گیا یا تعویل کے باوجود کافر ہے؟ مضمون مشکل تو نہیں ہو گیا؟ یہ تعویل اس کو کفر سے نہیں بچا سکی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر تعویل وہ کفر سے نہیں بچا سکتی۔ تعویل صحیح بھی ہوتی ہے، تعویل باطل بھی ہوتی ہے۔ تعویل صحیح میں مثال پیش کرتا ہوں، قرآن پاک میں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جس آیت کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض کی شان بعض سے بلند ہے، مراتب میں فرق ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی بین انبیاء اللہ، کہ انبیاء کے درمیان مجھے فضیلت نہ دو۔ قرآن میں ہے فضیلت دی ہے، حدیث میں لا تفضلو، کسی میں لا تخیرونی، لا تفضلونی، یہ ایک مضمون ہے حدیث کا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا معنی وہ کرو جو قرآن سے نہ ٹکرائے، کہ انبیاء کے درمیان فضیلت ہے، تفضیل ہے، فرق مراتب ہے، تو پھر لا تفضلونی کا کیا معنی؟ اس کا معنی 3 ہے۔ اس حدیث کا مقصد ہے کہ اپنی طرف سے قیاسیں کر کے، ڈھکوسلے لگا کر، اپنی تراشیدہ فضائل نہ بناؤ جس کی بنیاد پہ کوئی دلیل نہ ہو۔ جس طرح لوگوں نے فضائل بنائے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، دلیل کوئی بھی نہیں۔ اور وہ بعض بے حیا مولوی یہاں تک کہتے ہیں فلانا صحابی نے آپ کا پیشاب پی لیا، فلانے خون پی لیا۔ تو ان دجالوں کو بھی اللہ ہدایت دے۔ تو یہ معنی تھا کہ اپنی طرف سے فضائل گھڑنا نہیں، اور جو قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا ہم نے یہ مراتب کا فرق رکھا ہے، تو جو اللہ نے رکھا ہے وہ بیان کرو نا، اپنی طرف سے نہ گھڑو۔ یہ تعبیر صحیح ہے۔ اور اسی طرح ایسی تفضیل بیان نہ کرنا کہ دوسرے نبی کی توہین ہو۔
اس طرح میری شان بیان نہ کرنا کہ حضرت موسیٰ کی توہین ہو، حضرت عیسیٰ کی توہین ہو، جس طرح خطیب ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک خطیب ہے آپ کا، وہ ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ سارے نبی آئے نبی پاک کی خوشخبری دینے کے لیے، اور حضرت عیسیٰ نے تو آنے میں اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اب یہ کلمہ کفر ہے، اور یہ آپ کا خطیب ہے وکیل صاحب، خالصتاً کفر ہے۔ باپ کی انتظار بھی نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کا باپ ایسے ہی، عجیب بات ہے۔ یہ فرمایا لا تفضلونی لا تخیرونی، یہ معنی ہے۔ یہ مثال میں نے آپ کو دی تعبیل صحیح کی۔ تعبیل صحیح وہ ہوتی ہے جو دو نصوص میں بظاہر تعارض آئے، ٹکراؤ معلوم ہو، تو جس نص کا درجہ زیادہ ہے اور جس کا کم ہے اس کو اس کے موافق کر لیا جائے معنی، ٹھیک ہے، بشرطے کہ آدمی اہل حدیث نہ ہو، کیوں نے اس نے قرآن میں تعبیر کرنی ہے، حدیث میں نہیں کرنی، ایسے الٹی گنگا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن محکم ہے، روایات کو قرآن کے مطابق کریں گے۔ اس کی اور بھی بڑی مثالیں ہیں، شاید آئندہ جمعہ میں بیان کروں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تعبیل باطل پہ۔ قادیانی کو باطل تعبیل کفر سے نہیں بچا سکی۔ اسی طرح روافض ہیں، تو روافض کی تعبیلات، یہ تعبیلات باطلہ ہیں، اور یہ ان کو کفر سے بچا سکتی نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی صریح نصوص مسئلہ علم غیب پر، حاضر و ناظر پر، تصرف کلیہ پر، سور و پکار پر، اور پیغمبر کریم کی بشریت پر قطعی الدلالت آیات، صریح آیات وہ موجود ہے۔ اب جو اس کی تعبیل کرے گا وہ تعبیل ہوگی مرزا قادیانی کی طرح، اور وہ تعبیل ہوگی ابو جہل کی طرح۔ اس لیے وہ تعبیل اس مؤبل کو کفر سے نہیں بچا سکتی، اور جو مفتی ان کو کفر سے بچانے کے لیے تعبیل کرے گا وہ مفتی پہلے کافر ہوگا، مؤبل بعد میں کافر ہوگا۔ یہ بات اصل سمجھا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اب اس کی کیا تعبیر کرو گے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ، کہ میرے پیغمبر اعلان کر دو کہ آسمان و زمین کی کوئی مخلوق لا یعلم الغیب، ہر غیب کو نہیں جانتی سوائے اللہ کی۔ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب ایک آدمی تعویل کرتا ہے اور کہتا ہے جی یہ آیت النجومیوں کے بارے میں ہے، یہ تعویل خود کفر ہے، کیونکہ یہاں نجومیوں کی بات نہیں، من فی السماوات، من فی الارض، جو زمین و آسمان کی ساری مخلوق۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ
सलाम अल्लाह अलैहा ने वाज़े कर दिया, फरमाया मन ज़ामा अन्ना मुहम्मदन यालमुल गैबा फकद आज़मा अलल्लाहिल फरिया। जिस आदमी ने यह गुमान किया, अकीदा रखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी मा कान मा यकून का इल्म जानते हैं, अल गैब सब गैबों को जानते हैं, तो उसने अल्लाह पे बोहतान बांधा है। क्यों जी? फरमाया काल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया है कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह, कि अल्लाह ने हजरत आयशा सिद्दीका जो अहले लिसान है और पूरा कुरान पैगंबर करीम से समझा, वो क्या समझी है कि इस आयत में नबी पाक दाखिल हैं या नहीं? दाखिल है, और इसी पर पड़ी। और उन्हें पता है मन है, मन आम है, और फिर समावात वल अर्ज में अंबिया भी है, फरिश्ते भी हैं, सारी मखलूक है, सबको शामिल है। अब इसमें जो ताबील करे जी नहीं जी नहीं, या तो नजूमी मुरादे या ना तो नफी है जाती की और हम कायल है किसके? अताई के, तो वो आदमी कभी मुसलमान हो सकता नहीं। उसकी ये ताबील बातिल, इसका दिफा करने वाला भी काफिर और इस तरह की तहरीफ करने वाला भी क्या बनेगा? कितनी वाज़ेह आयत। वहां तो एक है ना खातमन नबीयीन, इन लफ्जों के साथ एक आयत है 30 पारों में, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, एक ही आयत है। वैसे खत्म नबूवत पर आयात 100 के करीब है, लेकिन इन सरी लफ्जों के साथ एक आयत है, उसमें ताबील करे तो काफिर। और 50 सूरतें कुरान की कह रही है कि इल्मुल गैब अल्लाह का खास है, अल्लाह के सिवा कोई भी इल्म गैब रखता नहीं। कभी फरमाया इंदहू मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्लाहू, गैब के खजानों की चाबियां इंदहू सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने वो चाबियां किसी को अता नहीं की कि जिसके पास चाबियां हूं वो जब चाहे ताला खोल के खजाना ले ले। फरमाया मखलूकात में किसी को अल्लाह ने गैब के खजानों की चाबियां अता नहीं की। मलका गैबदानी, सिफत गैबदानी, ये किसी को अता नहीं की। और फिर इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सरी लफ्जों में फरमाया कुल ला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैबा। ऐलान कर मेरे पैगंबर, मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने। अल्लाह को पता था ना कि लोगों को कुरान से तो कुछ नहीं मिलना, इन्होंने पैगंबर के जिम्मा लगाना है, पैगंबर के जिम्मा हदीसों के नाम पे। इसलिए अंदाज ये रखा, अल्लाह को पता था लोग झूठे कज़्ज़ाब दज्जाल मुल्ला ने झूठी रिवायतें बनानी है कि अल्लाह के खजानों के नबी मुख्तार है, इस पर रिवायतें लानी है। इसलिए फरमाया कुल ला अकूलु लकुम, मेरे पैगंबर ऐलान कर दो भाई मैं नहीं कहता। इस अंदाज को समझो, मैं। लिहाजा कोई हदीस पेश करे ना तो उसको याद सुनाओ, ला अकूलु लकुम, पैगंबर से ऐलान करवाया गया, मैं ये कहता भी नहीं, ये मेरी हदीस बन सकती नहीं। जिसमें ये हो कि मैं गैबदान हूं, जिसमें ये हो कि मैं खजानों का मुख्तार हूं, ला अकूलु लकुम, ये मैं मोहम्मद की जुबान से नहीं निकल सकता। अगर तुम्हें रिवायतों पे कोई गुमराह करे, हिकायतों पे फलाना लिख गया फलाना,
فرمایا میرے پیغمبر خود اعلان کر دو کہ میرے تصرف میں رب کے خزانے بھی نہیں، ولا عالم الغیبہ، اور میں عالم الغیب بھی نہیں۔ اب اس میں کیا تعویل ہوگی بھائی؟ اب کوئی کرے تعویل نہیں جی ذاتی طور پہ نہیں تے عطائی طور پہ ہوں، تے دوسرا مفتی کہے اے جی معبل ہے، تو یہ مفتی پہلے کافر ہے، معبل بعد میں کافر ہے، کیونکہ یہ تعویل جو ہے یہ تعویل باطل۔ اور باقی تمہارے ہاں جو مفتی ہے نا، تم تو مرعوب ہو کہ 4 گز کپڑا اوپر انہیں باندھا ہوا ہے، پرانے کھوپوں والی اینک۔ ہمارے پاس بھی مفتی ہے، امام ابو القاسم الصفار، جو امام ابو یوسف کے 2 واسطوں سے شاگرد ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے تو یہ فتویٰ دے دیا کہ مجلس نکاح جمیع ما کان ما یکون کی بات بھی نہیں، کہ ایک آدمی مجلس نکاح میں کہتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، فرمایا پکا کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عقیدہ رکھا کہ ہماری اس مجلس کا اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ وَذَالِكَ كُفْرٌ، اور یہ ہے کفر۔ یہ امام ابو القاسم الصفار، اس کے بعد فتاوی بزازیہ، تاتار خانیہ، تمہارے سارے مفتیوں کا اچار ڈالیں اور ان کے سامنے رکھیں تو ان کی حیثیت ہی نہیں، یہ تو تم نے بنائے، فلانا حضرت اقدس ہے تے فلانا مفتی اعظم ہے تے فلانا شیخ الاسلام ہے تے فلانا فلانا، یہ تمہارے دیے ہوئے لقب ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان پہ کوئی دلیل نہیں۔ بڑا مفتی وہی ہے جو قرآن بیان کرے، قرآن سے ہٹ کے کون سا مفتی بنتا ہے بھائی؟ وہ مشتی ہے، مشکی ہے، مفتی نہیں۔ تاتار خانیہ میں، بزازیہ میں، اور تقریباً 300 سے زائد فتاوی میں جو بڑے بڑے ائمہ تھے، اس میں یہ سری لکھا ہے، اور ساتھ ایک اور جملہ بڑا خطرناک لکھا ہے، کہتی ہیں لا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، جب آپ زندہ تھے اس وقت غیب نہیں جانتے تھے، فکیف بعد الموت، تو مرنے کے بعد غیب کیسے جانتی؟ اس لیے مرعوب نہیں ہونا، معبل معبل معبل۔ اسی طرح مسئلہ حاضر ناظر، صریح نصوص موجود ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ آپ 3 ادوار دیکھ لیں، ایک ہے ولادت سے پہلے کا پیریڈ، ایک ہے ولادت سے موت تک کا پیریڈ، اور ایک ہے موت سے قیامت تک کا عرصہ۔ اللہ نے تینوں میں فیصلہ کیا کہ ولادت سے پہلے، ولادت سے موت تک اور موت سے قیامت تک کسی دور میں بھی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے۔ تینوں حصوں پہ صاف نصوص ہے۔ پہلے حصے پہ فرمایا ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب مریم کی کفالت کا وقت تھا میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا،
मा कुंत लदैहिम इज़ अजमाउ अमरहुम वहुम यमकुरून। मेरे पैगंबर आप वहां पर मौजूद नहीं थे जब मूसा पैगंबर पे वही आई कोई तूर पर। इज़ा कज़ैना इला मूसल अम्र, हजरत मूसा की तरफ वही आई। मा कुंत बिजानिब तूर, मेरे पैगंबर तू वहां पर मौजूद नहीं थे। इसी तरह ये जितने वाकियात आदम, मूसा, इब्राहिम, सब अंबिया के हमने वाकियात आपको बताए, जिनके बताए और जितने अंबिया गुजरे इन सब के बारे में फरमाया तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। किसी एक के दौर में भी आप मौजूद नहीं थे, ये सारे वाकियात आपसे गैब थे, हमने आपको इसकी खबर दी है, बतलाए हैं वही के जरिए। और इस तरह की बेशुमार नुसूस है। और इसी तरह 6 मकाम पे जो आपकी जिंदगी है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप मक्का में थे, मदीना में नहीं थे। अगर हाजिर नाजिर तो हिजरत का क्या मानना, मेराज का क्या मानना, आपकी इमामत का क्या मानना। और इस तरह तो वाज़ेह नुसूस। और वफात के बाद फरमाया इम्मा नुरियन्ना का बाज़ल्लज़ी नाइदुहुम और नतवफ़्फ़यन्ना का। मेरा पैगंबर 2 काम होंगे, या तो हम आपको दिखलाएं क्यों इन पे अजाब आएगा, या आपको मौत दे देंगे। ये माना समझते हैं? या दिखलाएंगे या दिखलाएंगे या क्या माना? मौत के बाद भी देखते हैं। अगर मौत के बाद देखें तो इसका क्या माना होगा? या आपको दिखलाएंगे या आपको मौत दे देंगे। तो मौत के बाद भी दुनिया के अहवाल जाने तो औ न तवफ़्फ़ा जन्ना का क्या माना? हमारे उस्ताद थे हजरत काजी इस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े मुनाजिर थे, बेहतरीन मुनाजिर। वो जब पढ़ाते तो इस आयत पे एक वाकया सुनाते माना समझाने के लिए। वो कहते हैं कि एक आदमी था, वो बीवी से बहुत डरता था। अल्लाह सबको महफूज रखे। तो वो आया तो बीवी ने सालन में नमक ज्यादा डाल दिया। उसने चखा और कहते हैं मैं बेवकूफ हूं या। उसने जब कहा ना या, तो उसने चम्मच ऊपर किया। तो कहते हैं या मैं बेवकूफ हूं या मैं। तो काजी साहब कहते थे ये इबारत ठीक है। कहना क्या चाहता था? या मैं बेवकूफ या तू। और ये या मैं बेवकूफ समझता कि या मैं बेवकूफ या मैं। तो ये बेईमान इस तरह है तो कमाना करती है। इस तरह कुरान के साथ ये मजाक करते हैं। हालांकि वहां वफात मुकाबिल रोयत की है। और मतलब है 2 में से एक होगा, या देखना होगा या मौत होगी। तो कुरान ने फैसला कर दिया कि मौत के बाद पैगंबर भी देख सकते दुनिया के अहवाल नहीं। हजरत अली को आपने भेजा काम पर तिरमिज़ी में, और पीछे क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अली। अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना मुझे जब तक मैं अली को देख न लूं। कितनी वाज़ेह हदीस के मौत के बाद अली मेरी चारपाई के करीब भी आ जाए, मेरी कब्र पे भी आ जाए, मैं देख सकता नहीं। तो मौत के बाद हाजिर नाजिर नुसूस का मसला है, खालिस नुसूस का। और इस पे आपके मुफ्तियों की बात नहीं, सब फतावा वाले लिख गए मन काला अरवाहुल मशाइख हाजिरतुन कद कफरा। अल बहरुर राइक में भी है, जिसने ये बात की कि मशाइख अंबिया औलिया की अरवा
حاضر ہوتی ہیں، تعلم و جانتی ہیں، قد کفرا وہ آدمی پکا کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، سب فتاوی میں موجود ہے۔ لیکن مجھے تعجب ہے پاکستانی مفتیوں پر، درسگاہوں میں بیٹھ کے یہ محبت تعویل ہے جی، تعویل ہو رہی ہے۔ خیر، اسی طرح مسئلہ نور بشر کا کتنا واضح مسئلہ، قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، حل کنت الا بشرا رسولا، ترجمہ نہ بھی کرو، بشر پہلے رسول بعد میں، بشرا رسولا، قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے بشر ہونے میں تم جیسا ہوں، شان میں فرشتوں سے بھی بلند، ساری کائنات سے بلند، لیکن بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ قل انما انا بشر، یہ آیت دو مقام پہ آئی ہے، ایک سورۃ الکہف کے آخر میں، ایک سورہ حامیم سجدہ کی ابتدا میں۔ مضمون یہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب اس میں کوئی تعویل کرے کہ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں، احمد رضا نے یہی معنی کیا، تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہو، لیکن جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، یہ معنی کیا سورۃ الکہف میں، اور جب حامیم سجدہ میں پہنچا تو یہ تعویل بھول گیا، وہاں کہتے آدمی ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اب ہمارا سوال ہے کہ سورۃ الکہف میں معنی صحیح ہے یا حامیم سجدہ میں آیت کا ایک ہی کلمات تھی؟ تو اب یہ اس نے تعویل، یہ تعویل اسے کفر سے بچا سکتی کہ یہ کہنا کہ اوپر سے بشر تھے بچو بچو نور، یہ وہ یہودیوں والی تعویل بچا سکتی؟ اس کو بھی نہیں بچا سکتی، اور جو مفتی مؤول سمجھے وہ مفتی پہلے کافر اور یہ مؤول دوسر نمبر کا کافر ہے۔ یہ میری بات نہیں، علامہ انور شاہ صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا، مفتیوں کا ہاضمہ پھر خراب ہوگا، اور جی بڑے فتوے لگائے، میں نے فتوے سنائے، اور اس میں بھی میرا فتوہ نہیں، ولی الدین العراقی، یہ وقت کا بہت بڑا امام ہے، اور اس کی سیرت پڑھو، بہت بڑا مجاہد بھی ہے۔ پہلے زمانہ میں جو علماء تھے وہ مجاہد بھی تھے، آج کل اکثریت یہ ہے جو مجاہد ہیں، جو علماء ہیں وہ کھانے کے ساتھ جہاد کرتی، کھانے بھی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ کلمہ حق ان کی زبان پہ نہیں آتا۔ اور آپ کو جو دھوکہ دیتے آپ بھی پچا لیتی، جتنا بڑا طاغوت کی عبادت کریں تمہیں کہتے ہیں ہم اسلام لے آ رہے ہیں، تم کہتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں۔ ولی الدین العراقی بہت بڑے مجاہد، اور عراق کے وہ مفتی تھے کہ سید محمود آلوسی، جن کو خاتم المفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کا فتویٰ نقل کیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت جی بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، آپ کی نبوت پہ میرا ایمان ہے، اور یہ بھی پتا ہے آپ شان میں بھی سب سے زیادہ ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ انسان تھے یا نہیں، بشر تھے یا نہیں، یہ مجھے نہیں پتا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ یہ سوال ہوا کس سے؟ ولی الدین العراقی سے، اور یہ ہمارے فتاوا میں بھی موجود ہے، تفسیر المعانی میں بھی موجود ہے۔ ابھی دیوبند بریلی نہیں بنے تھے، اور نہ یہ کراچی کے دارالعلوم بنے تھے، نہ کوڑا خٹک کے،
اور نہ یہ جامع اشرفیات خیر المدارج، یہ تو کل کی پیداوار ہے. یہ تو ایسے جیسے وہ بہار میں آوازیں آپ سنتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوں تو ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، کس کی بلا؟ ہاں، یہ تو وہی حیثیت ہے. نقال کہ مجھے کہتا ہے میرے پاس خیر المدارس کا فتویٰ آ گیا. میں نے کہا پہلے لفظ تو صحیح کر، خیر المدارس ہے یا شر المدارس ہے؟ کہتے توبہ 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 توبہ. میں نے کہا جہاں شرک کی تردید نہیں ہوتی، توحید بیان نہیں ہوتی، بدعت کی تردید نہیں، سنت کی اہمیت نہیں، تو وہ جبے پہننے سے تو خیر المدارس نہیں بنتا. کہتے ہیں وہ تو وفاق المدارس کے بھی، یہ بھی لفظ ہے، وفاق نہیں نفاق ہے. تھوڑا سا پڑھنے میں فرق لگی. نفاق المدارس، جب سے یہ نفاق المدارس آیا علم کی تباہی مچ گئی. وفاق المدارس، نفاق المدارس کا کورس پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن سکتا. دو صورتیں اب امام تمہیں ملتی. اور مذہب کی بات ہے کہ جی اس میں خرابی جی ہے، جہل مرکب پیدا کرتا ہے. جہل مرکب جو ہوتے جاہل ہیں کہلواتے مفتی ہے، عالم ہے. اب اتنی موٹی بات آپ سمجھ رہے ہیں لیکن مفتیوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ جی تعویل کرتے ہیں، تعویل ہو رہی. اور آپ کے بھی جو نفاق المدارس جتنے عالم ہیں یہی کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا مردے سنتے ہیں، وہ تعویل کرتے ہیں. دھر بے ایمانہ، وہ جی معول ہے، عادتاً مردوں کے سننے کے قائل ہیں. معول وہ تعویل کر رہے ہیں. اور اس کو کہو الوا، تعویل صحیح کون سی ہے، باطل کون سی ہے؟ تعویل تو مرزا قادیانی نے کی، تعویل تو روافض نے کی، تعویل تو ابو جہل نے کی، تعویل تو جہاد شرک و بدعت کے وکیل سارے تعویل ہی کر رہے ہیں. اب تم نے اشاع و توحید کا نام کہلوا کر تم نے بھی شروع کر دیا. وہ جی وہ تو تعویل. اور کوئی دیکھتے ہیں نا کوئی عبارت آ جائے، اب ان کو پتہ چلتا یہ بھی نہیں، کوئی عبارت دیکھی حالانکہ دلیل کسی بزرگ کی عبارت نہیں. ایک کتاب ہے شرح بکایا، اس کا حاشیہ ہے مولانا عبدالحی لکھنوی کا. شرح بکایا میں لکھا ہے کوئی مردہ نہیں سنتا، قسم کا مسئلہ. حاشیے پہ اور لمبی بات سے جس میں بڑا زور لگایا گیا کہ کچھ نہ کچھ سنتی مردے. ہم پڑھتے تھے تو طالب علم تو خیر حاشیہ نہیں دیکھتے، تو ہم نے حاشیہ دیکھا، استاد سے پوچھا یہ کیا ہے. وہ استاد بھی تھوڑا سا مریض تھا. اس نے کہا اصل بات یہ ہے. تو میں نے کہا جو ہم نے شرح بکایا میں پڑھی ہے وہ نقل ہے، اصل باروں بار حاشیے پہ اور جو اندر پڑھی ہے وہ تو کیا معیار ہے. خیر چپ ہو گیا. ہمارے حضرت تھے مولانا محمد سعید صاحب بلند والے رحمت اللہ علیہ، بڑے محقق عالم تھے. ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا استاد جی حاشیے میں کیا لکھا ہے؟ کہا اچھا. ہنس پڑے، کہتے ہیں تو لکھا ہے تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا مولانا عبدالحی لکھنوی. پہلے تو انہوں نے عجیب بات کہا مولانا عبدالحی لکھنوی یہ حجت ہے دین میں، وہ جو کر دے تو یہ دلیل بنے گی. میں نے کہا دلیل تو نہیں ہے لیکن یہ لکھا کیوں ہے؟ استاد جی نے کہا آپ بیٹھے، عبدالحی لکھنوی کا فتاوی لے کے آئے، اس میں لکھا تھا مردے نہیں سنتے. حاشیے میں ثابت ہو رہا ہے مردے سنتے، فتاوی میں نہیں سنتے. پھر مجھے کہا کہ میرے پاس ایک پرانا حاشیہ بھی ہے، یہ الہا کی عبارت ہے، یہ بعد میں کسی نے شائع کی اور اپنی طرف سے یہ عبارت بڑھا دی. مولانا عبدالحی لکھنوی کا یہ نہ نظریہ ہے اور نہ ان کی یہ عبارت ہے، لیکن بعد میں فوجی کا خط بن گیا.
اسی طرح اب یہ جو طالب علموں کو اصول شاشی پڑھاتی، اس کا جو حاشیہ لکھنے والا ہے یہ پکا بدتی ہے، للڑ بدتی۔ اس کی آپ دیکھیں شروع میں فہرست لکھی ہے کہ کتابیں عید میلاد النبی پر اور بکاء العینین فی شہادت الحسین ماتم کو ثابت کیا، وہ اس نے اصول شاشی پہ حاشیہ لکھا۔ اب یہ طالب علموں کو وہ حاشیہ پڑھاتی، اس نے بھی اوپر اصول شاشی میں لکھا ہے مردے نہیں سنتے، حاشی میں اس نے لکھا کچھ نہ کوئی سنتے، زیادہ نہیں کچھ نہ کچھ سن۔ اب اس کو طالب علموں کو پڑھایا، دیکھو نا یہ حقائق کھل رہے ہیں، اور لعنت بے ایمانہ ساتھ کہتے ہیں جی حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ اس بے ایمان سے کوئی پوچھے بھئی تیری نانی نے فیصلہ کیا یہ حقیقت ہے، حقیقت کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ حقیقت وہ ہے جو قرآن کے ساتھ موافق ہو، جو قرآن سے ٹکرائے۔ ساری دنیا کے مولوی الٹے ہو کے زور لگائیں، وہ حقیقت نہیں، وہ بکواس اور جھوٹ ہے۔ یہ آج کل کے مفتیوں کا حال ہے۔ میں پھر طالب علموں کہتا ہوں کنز کا حاشیہ بھی دیکھو، وہی مسئلہ ہے۔ کنز الدقائق کا جب حاشیہ دیکھتے ہیں وہ احسن نانوتوی مباحث کا حاشیہ ہے، تو اگر حاشیوں کا مقابلہ کرنا ہے تو حاشیہ دیکھ لو۔ تو اس نے صحیح رگڑا، اس نے تو کلیب بدر ایک جزی والا بھی انکار کیا، کہتے ہیں ردت ہو عائشہ تو بے قولہ تعالی انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ اس نے کہا اگر تو اعتراض کرے نا کہ بدر والے مردوں نے اس وقت آپ کی بات سنی تھی، تو کہتے ہیں حضرت عائشہ نے تو اس کا بھی انکار کیا، انہوں نے بھی سنی نہیں تھی۔ تو بعض علماء نے کہا انہوں نے سنی تھی تو یہ آپ کا معجزہ تھا، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے انہوں نے بھی کوئی نہیں سنی تھی۔ یہ ہوتا ہے مفتیوں کا علم۔ تو یاد رکھو جہاں بھی انک لا تسمع الموتى تعویل کیا ہے؟ جی تو سنا نہیں سکتا ویسے سنتے ہیں، ٹھیک، یہ تعویل ہے۔ اور آگے پڑھو ولا تسمع ثم، بہرے کو تو سنا نہیں سکتا ویسے بہرے سنتے ہیں۔ کتنا بہترین معنی، اندھے کو تو دکھا نہیں سکتا اندھے دیکھتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ تعویل صحیح ہے یا باطل ہے؟ یہ جو تعویل ہو رہی انک لا تسمع الموتى، تو سنا نہیں سکتا ویسے مردے سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگو بھی پڑھنا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، ہوئے بھی ڈوری قد الصم، جس کا قوت سماعت یہ پٹھا ہی پیدا نہیں ہوا، اور نراد بہرا، اور وہ بھی پیٹھ دے کے جا رہا ہو، سامنے تو کچھ نہ کچھ ہونٹوں سے اندازہ کرے گا، اور وہ بھی پیٹھ دے کے جا رہا ہے۔ تو فرمایا اور آگے انک لا تہدی العمي، آپ اندھوں کو نہیں دکھا سکتے ویسے اندھے دیکھتے ہیں۔ اے مولوی کا معنی یہ قرآن سے مذاق ہے یا تعویل ہے؟ یہ تعویل بھی بچا سکتی نہیں۔ ادھر تعویل کرے گا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم میں کون سی تعویل کرے گا؟ وہم عن دعائہم غافلون میں کون سی تعویل کرے گا؟ اور سب انبیاء اولیاء یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اس میں کون سی تعویل کرے گا؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس میں کون سی تعویل کرے گا؟ کہتے ہیں تعویل کرتی ہے، اس لیے مفتی شیب پہلے تعویل کا فرق سمجھ، سری نس میں تعویل نہیں ہوتی ایک، اور نمبر دو تعویل صحیح وہ ہوتی ہے جو جمع بین النصوص کے لیے ہو، اور تعویل باطل وہ ہوتی ہے جو اپنے مذمومہ مقاصد کے لیے قرآن کا ایسا معنی کیا جائے کہ نہ قواعد عربیت اس کی اجازت دے اور نہ نصوص اس کی اجازت دے۔ تو ایسی تعویل کرنے والے کو محرف کہتے ہیں، معول نہیں کہتے۔ اور یہ تحریف جس طرح یہودیوں کا بیڑا غرق کرنے والی ہے،
اس کل یہودی کو بھی بے ایمانی سے بچا نہیں سکتی۔ تو یہ ایک مضمون ہے، وقت بڑا کم تھا، میں نے سمیٹنے کی کوشش کی، پھر خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ تعبیل کو پہلے سمجھو کہ نص صریح قطعی دلالت میں تعبیل کرنا بھی کفر ہے، انکار کرنا بھی کفر ہے۔ پھر تعبیل وہاں ہوتی ہے جہاں قطعی دلالت صریح دلالت نصوص نہ ہوں، ظنی دلالت ہوں۔ اور پھر وہ بھی تعبیل دو طرح ہے، ایک تعبیل صحیح، اس کی میں نے مثال دے دی، اور ایک تعبیل باطل۔ تو اگر صرف تعبیل ہی بچا سکتی ہوتی نا کفر اور جہنم سے، تو ابو جہل بھی معول تھا، مرزا قادیانی بھی معول ہے، اور یہ کراچی یا مفتیان کراچی بھی معول ہیں، اور تمہارے للڑ 2 نمبر اشاعتی بھی معول ہیں۔ تو میں نے علامہ صاحب کا یہ حوالہ دیا، خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کفر کرتا ہے اور مفتی صاحب اس کو کفر سے بچانے کے لیے تعبیل کرتا ہے تو وہ بعد میں کافر ہے، مفتی صاحب پہلے ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا